دیکھیے یہ میں نے تقریر ختم کر دی ہے. یہ صرف میرے بھائی کی فرمائش ہے، اس لیے 2 جملے عرض کر رہا ہوں، صرف 2 جملے، پھر انشاءاللہ اگلے سال. بدر سے لے کر صفین تک اور صفین سے لے کر نہروان تک اسلام کو علی کے بیٹوں نے بچایا، اور نہروان سے لے کر کربلا تک اسلام کو علی کے بیٹوں نے بچایا. توجہ، نہیں جملہ پھر سے کہوں، بدر سے لے کر صفین اور صفین سے لے کر نہروان تک اسلام کو ابو طالب کے بیٹوں نے بچایا، اور نہروان سے لے کر کربلا تک اسلام کو علی کے بیٹوں نے بچایا، اور کربلا سے لے کر قیامت تک جس نے اسلام کو بچایا وہ علی کی بیٹی زینب ہے. وہ علی کی بیٹی ہے زینب. زینب نے صرف اسلام کو نہیں بچایا، زینب نے خود حسینیت کو بچایا. توجہ کرنا، زینب کربلا میں کردار دیکھیے، کربلا میں 72 نے مل کر ایک اسلام کو بچایا. توجہ، کربلا میں 72 نے مل کر ایک اسلام کو بچایا، اور زینب نے اکیلے کربلا میں 3 امام کو بچایا. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. کربلا میں ایک نہیں 3 امامت ایک ساتھ موجود ہے. ایک امامت امام حسین کی، ایک امامت امام زین العابدین کی، اور ایک امامت 5 سال کے امام محمد باقر کی. 3 امامت کو اکیلی جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور شام سے لے کر مدینہ تک جس نے بچایا، اس ہستی کا نام زینب ہے. اللہ اکبر. وہ زینب کہ جس کے لہجے میں علی کی آواز آتی تھی، جس نے اپنے خطبوں کی دھار سے یزیدیت کی گردن اڑا دی. شریعت میں اس بی بی کو سیدہ زینب کہتے ہیں. وہ زینب کے جس نے اسلام کو بچانے کی خاطر اپنی پوری نسل قربان کر دی. توجہ کرنا، کربلا میں امام حسین کی بھی نسل بچ گئی، امام حسن کی بھی نسل بچ گئی. آپ دیکھیے، کربلا کے بعد حسن مصنع، امام حسن کے بیٹے زندہ رہے جن کی نسل سے سرکار غوث الاعظم ہے. اور کربلا میں امام حسین کے 2 بیٹے زندہ بچ گئے، امام زین العابدین اور امام محمد باقر پوتے. مگر زینب کا کوئی بچہ نہیں بچا. زینب کے فقط 2 بیٹے تھے، عون اور محمد. زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو نہیں بلکہ اپنی پوری نسل اپنے نانا کے دین پر قربان کر دی. عون و محمد کی شہادت کے بعد جب امام حسین نے کہا نا کہ زینب میری بہن اپنے ایک بچے کو تو بچا لیتی، اللہ اکبر، ایک بیٹے کو تو بچا لیتی. زینب نے کہا کہ میرے بھیا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے 2 بیٹے دیے، اگر اللہ زینب کو اور بھی اولاد عطا کرتا تو میں وہ بھی تم پر صدقہ کر دیتی. جس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا، شریعت میں اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر. آج جب سیدہ زینب کے روضے پر داعش والوں نے حملہ کیا تھا تو کئی ہزار کی تعداد میں وہ لوگ سیدہ زینب کے روضے پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، مگر وہاں پر جناب زینب کے روضے کے محافظین میں
100 या 150 सिर्फ मुहाफिजीन थे और इधर ISIS का हजारों का लश्कर था। मगर एक ऐसी भगदड़ मची के सारे ISIS वाले भागने लगे। तो जब उन भगोड़े दाइश वालों से पूछा गया कि वो तो सिर्फ सैकड़ों थे, तुम हजारों थे, तुम भागे क्यों? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हमें ऐसा लग रहा था कि ज़ैनब के रोज़े से अब्बास आ रहे हैं। हमें ये सदा आ रही थी कि अब्बास आ रहे हैं। क्या मकाम है। अच्छा, वक्त है 2 मिनट में सिर्फ जनाब ज़ैनब का एक वाकया, हजारों वाकयात थे, एक वाकया पढ़ना चाहता हूं। जब सैयदा ज़ैनब को कैद करके बाजार शाम में लाया गया था तो आलम यह था कि जनाब ज़ैनब के हाथों को पसे गर्दन बांधा गया था, यूं बांधा गया था। और अफसोस यह है कि हाथ बांधा कलमा पढ़ने वालों ने। यह तो हकीकत है कि हम मुसलमान क्या उसे इंसान भी नहीं तस्वुर कर सकते, मगर तारीख की कड़वी हकीकतों को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि वो हाथ बांधने वाले नमाजी थे, वो कलमा पढ़ने वाले थे, और ये भूल गए कि हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं यह उनकी नवासियां हैं जिसके घर से पर्दा कायम हुआ। पसे गर्दन हाथ बांध दिया गया और चारों तरफ शीशे लगा दिए गए थे, इसलिए कि जहां भी रसूल की बेटियां सर उठाकर देखे तो अपना बेपर्दा चेहरा नजर आए। और कोड़े मारे जा रहे थे, कोई कोड़े मारता था, कोई हंटर मारता था, कोई पत्थर मारता था। तारीख ने यहां तक जुल्म लिखा कि बालाखानों पर छतों में औरतें खड़ी थी और वो खोलता हुआ पानी लाती थी और नबी की बच्चियों पर वो गर्म पानी डाल दिया करती थी। सकीना 4 साल की बच्ची तड़प रही थी जब खोलता हुआ पानी डाला जा रहा था। अल्लाह अकबर। जब दरबार में जनाब ज़ैनब को कैद करके लाया गया, आपको पता है कितने घंटे खड़ा रखा गया? 18 घंटे रसूल की नवासी को खड़ा रखा गया। क्यों? इसलिए कि यजीद शतरंज खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था, शराब पी रहा था, और वहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकद्दस सर रखा हुआ था और इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी मारता था। एक रोम के एम्बेसडर ने, सफीर रोम ने देखा और देखकर कहा, यजीद तुझे शर्म नहीं आती? तू खुद को अमीरुल मोमिनीन कहलवाता है, तुझे नहीं पता तू कैसा मुसलमानों का अमीर है? तुझे नहीं पता कि तू जिस रसूल का कलमा पढ़ता है, रसूल, मैंने सुना है कि रसूल अल्लाह इन होठों को चूमते थे, तू इन पर छड़ी मार रहा है। अल्लाह अकबर। सिर्फ इस एक बात के कहने पर भरे दरबार में यजीद ने सफीर रोम को कत्ल करवा दिया। अल्लाह अकबर। 18 घंटे। आप भी जब जाएंगे, वो आप शाम का वो दरवाजा देखेंगे, बाबू साअत जिसको कहते हैं, 18 घंटे अली की बेटी, जहरा की बेटी खड़ी रही, ज़ैनब, कुलसूम, सकीना, रुकैया। अल्लाह अकबर। नबी के घर की बहू बेटियां। आलम यह था, अजीब नफ्सा नफ्सी का आलम। यजीद की बीवी जो थी वो मोमिना थी, हिंद मोमिना थी। वो जब फिरौन की बीवी मोमिना थी, फिरौन के दरबार में रहकर भी आसिया मोमिना थी, ये यजीद के दरबार में रहकर भी मोमिना थी। तो यजीद की बीवी मलिका शाम की कनीज ने आकर बताया कि मैंने आज दरबार यजीद में अजीब व गरीब कैदी देखे हैं, इससे पहले मैंने ऐसे कैदी कभी नहीं देखे। हिंद ने कहा, यह तो यजीद के दरबार का रोज का मामूल है, रोज कैदी आते हैं जाते हैं, आज क्या हो गया? कहा, जैसे आज कैदियों पर जुल्म हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। यजीद ने कहा कि मालूम करके आके ये कैदी कहां के रहने वाले हैं। जब हिंद की कनीज आई तो लौट कर आकर हिंद को बताया कि मैंने मालूम किया है ये कैदी मदीने के रहने वाले हैं। अल्लाह अकबर। कहा, क्या हाल है? कहा, इन कैदियों के साथ 72 नेज़ों में 72 कटे हुए सर हैं। आपको पता है सारे 71 सर नेज़ों पर थे,
مگر عباس علمدار کا سر گھوڑے کے گلے پر باندھا گیا تھا. کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ عباس کا سر جب جب نیزے پہ بلند کیا گیا اور زینب کا چہرہ نظر آیا، عباس کا کٹا ہوا سر زمین پر گر جاتا تھا. گھوڑے کے گلے پر رسی سے باندھا گیا تھا سر عباس کو. اللہ اکبر. جب ہند نے مدینے کا نام سنا، وہ یہ ہند کون ہے؟ بچپن میں اس نے شہزادی سیدہ زینب سے قرآن پڑھا تھا. 3 سالوں تک اس نے قرآن پڑھا تھا. یہ کنیز بھی تھی اور اسٹوڈنٹ بھی تھی. شہزادی زینب کی 3 سالوں تک اس نے جناب سیدہ زینب سے قرآن پڑھا تھا. جب ہند نے مدینے کا نام سنا، دوڑتی ہوئی آئی. سیدہ زینب نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھانک رکھا تھا. سیدہ زینب کے سامنے آ کر ہند کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی، اے بی بی، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ آپ کا وطن کہاں ہے؟ شہزادی زینب نے جواب دیا کہ تو نے مدینے کا نام سنا ہے؟ تو نے یثرب کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں، بہت اچھے سے جانتی ہوں. کہا ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں. جب ہند نے مدینے کا نام سنا، ایک مرتبہ کہا کہ جب آپ مدینے کے رہنے والی ہیں تو آپ مدینے میں میرے مولا حسین کو ضرور جانتی ہوں گی. میرے نبی کا نواسا میرے مولا حسین کو آپ جانتی ہوں گی. شہزادی زینب کا دل تڑپ گیا. کہا یہ بتا تجھے حسین سے کیا نسبت ہے؟ کہا میں حسین کی بہن کی کنیز ہوں. اللہ اکبر. فاطمہ کی بیٹی کی کنیز ہوں. میں نے ان سے 3 سالوں تک قرآن پڑھا ہے. شہزادی زینب نے جب یہ بات سنا، کہا یہ بتا کہ تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی، علی کی بیٹی کو دیکھے گی، پہچان لے گی؟ کہا بالکل پہچان لوں گی. میں نے 3 سالوں تک ان سے قرآن پڑھا ہے. میں ان کی کنیز رہ چکی ہوں. انہوں نے ہی مجھے دعا دی تھی کہ تیری شادی کسی حاکم سے ہوگی. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا دیکھ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو میرے چہرے سے ان بالوں کو ہٹا. ایک مرتبہ ہند نے جیسے ہی بالوں کو ہٹایا نا، چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے پہ تماچے مارنے لگی. زینب کہنے لگی ہند پہچان مجھے، میں ہی علی کی بیٹی ہوں. ہند پریشان ہو گئی. ہند تعجب میں پڑ گئی. ہند نے کہا نہیں، میں اپنے آنکھوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. میں نہیں مان سکتی کہ آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ سیدہ کی بیٹی، آپ نبی کی نوازی ہیں، آپ میرے مولا حسین کی بہن ہیں. میں نہیں مان سکتی. زینب کہنے لگی کیوں نہیں مان سکتی؟ کہ میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ علی کی بیٹیوں کے ساتھ یہ امت ایسا سلوک کر سکتی ہے. شہزادی زینب کہنے لگی تو میں تجھے کیا ثبوت دوں اس دربار میں؟ کہا نہیں میں نہیں مان سکتی. کہا کیوں نہیں مانتی؟ ہند نے ایک اور جملہ کہا. ہند نے کہا اس لیے نہیں مان سکتی کہ زینب کا ایک بھائی ہے جس کا نام عباس ہے. عباس کے رہتے ہوئے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ سیدہ زینب کے سر سے چادر چھین لے. ایک مرتبہ رو کر سیدہ زینب کہتی ہے تو نے گھوڑے پر وہ کٹا سر دیکھا ہے؟ دیکھ وہ سر میرے بھیا عباس کا ہے. دھوکے سے میرے بھائی کے بازو کاٹ دیے گئے. میرا بھائی نہر میں میری بھتیجی سکینہ کے لیے پانی لینے گیا تھا. ہند تڑپ گئی اور کہنے لگی میں اب بھی نہیں مان سکتی کہ نبی کی امت نبی کی اولادوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتی ہے. شہزادی زینب کہنے لگی تو ہی بتا دے میں تجھے کیا ثبوت دوں اس دربار میں؟ ہند کہنے لگی ایک ثبوت ہے. کہا وہ ثبوت کیا ہے؟ کہا جب میں جناب سیدہ زینب سے قرآن پڑھتی تھی اور قرآن پڑھانے کے بعد جب سیدہ زینب کھڑی ہوتی تھی تو میں اس بات کی گواہ ہوں کہ قرآن ہوا پہ کھڑا ہو جاتا تھا. سیدہ زینب کے احترام میں قرآن ہوا کے دوش پر بلند ہو جاتا تھا. سیدہ زینب کہنے لگی جا رحل پر قرآن لے کر آ. رحل پر قرآن لایا گیا. سیدہ زینب جیسے ہی دربار یزید میں کھڑی ہوئی، تاریخ نے لکھا کہ قرآن ہوا کے دوش پر کھڑا ہو کر زینب کا طواف کرنے لگا. اللہ اکبر. قرآن مقدس جس بیویوں کا طواف کرے، جس بی بی کا، شریعت میں اسے زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب زینب کا یہ مقام ہے، اللہ جانے سیدہ زہرا کا مقام کیا ہوگا، فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہوگا. خدا ہم سبوں کو اہل بیت کا وفادار بنائے. مسلمانوں
کچھ نہیں بگڑے گا میرا اگر تم اہل بیت سے دور ہوگے، نہ میرا کچھ بگڑنے والا نہ اہل بیت کا کچھ بگڑنے والا۔ آج جو تم رو رہے ہو، آج جو یہ ذلت و رسوائی پہ امت مبتلا ہو گئی ہے، یہ صرف اہل بیت کی غداری کا عذاب ہے جو امت پر آ رہا ہے۔ آج ہم دور ہو گئے اہل بیت سے۔ آج 365 دنوں میں نہ جانے کتنے جمعے گزر جاتے ہیں، مگر بتاؤ کتنے خطبوں میں ہمارے علماء ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیوں نہیں کرتے ذکر اہل بیت؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے جگر ٹکڑوں کا نام اہل بیت ہے۔ یہ کیسی وفاداری ہے رسول سے کہ ہم خطیب سے محبت کریں اور خطابت سے گریز کریں، عالم سے محبت کریں، علم سے گریز کریں، ناظم سے محبت کریں، نظامت سے گریز کریں۔ یہ کیسے رسول کی محبت ہے کہ رسول سے محبت کریں اور رسول کے بچوں کے ذکر سے گریز کریں؟ ہم دن رات مر بھی جائیں اگر یا نبی سلام علیکہ کہتے کہتے، تب بھی ہم نبی کے وفادار اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم حسین کو سلام نہ کرتے۔ جو حسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا نہیں ہو سکتا، جو نواسے کا نہیں ہو سکتا وہ نانا کا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا؟ نانا بچائیں گے یا نواسا بچائے گا؟ کچھ نہیں مانگا تھا نبی نے اپنی امت سے، صرف دیا، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، کعبہ دیا، قبلہ دیا، شریعت دی۔ جب مانگنے پہ آئے تو ایک چیز مانگی تھی، سورہ شعراء کی آیت، الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں کی محبت دے دو مجھے۔ نبی نے یہی مانگا ہے امت تم سے، نہ سونا مانگا، نہ چاندی، نہ زیورات، نہ جواہرات، کچھ نہیں، صرف ایک چیز مانگی، میرے بچوں سے محبت کرنا، میری اولادوں سے محبت کرنا۔ کیا یہی محبت ہے کہ 11 ہجری کو نبی نے پردہ کیا اور 61 ہجری کو پورا گھر لوٹ لیا؟ کتنے سال کا گیپ ہے نبی اور کربلا میں؟ 50 سالوں کا۔ 50 سالوں میں کوئی نبی کی امت اتنی دشمن ہو سکتی ہے نبی کے گھر والوں کی کہ سارا گھر لوٹ لیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ یہودی تھے؟ عیسائی تھے؟ کون تھا یزید؟ اگر میں بول دوں تو لوگ کہیں گے گستاخ صحابہ ہے، حقیقت بیان کر دوں تو صحابہ کا جوتا میرے آنکھوں کا تاج ہے، میرے آنکھوں کا سرما ہے۔ مگر جاؤ معلوم کرو یزید کون تھا؟ صحابی کا بیٹا۔ کون ہے یزید؟ یزید کے لشکر کا کمانڈر کون ہے؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، اتنے جید صحابی رسول کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ امام حسین کے چہرے پر پتھر مارنے والا کون ہے؟ محمد ابن اشعث ابن قیس قدی۔ کون ہے یہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھانجا، سگی بہن کا بیٹا۔ کون تھا جس نے نیزے پہ امام حسین کا کٹا ہوا سر اٹھایا؟ اشعث۔ کون تھا؟ سنان ابن انس ابن مالک، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا۔ کون لوگ تھے کربلا میں؟ نیپال سے گئی تھی فوج، شری لنکا سے گئی تھی، ہندوستان سے کون لوگ تھے؟ سب عرب تھے۔ وہی لوگ تھے کہ جن کے نا باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا۔ کیا یہی تھی نبی سے وفاداری کہ 50 سالوں میں پورا گھر لوٹ لیا؟ انصاف سے بتانا، آج بے غیرت سے بے غیرت بھی کوئی مسلمان ہو، اگر کسی کا قتل کر دے تو قتل کرنے کے بعد کبھی مقتول کے لاش سے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ اکیلے جسم حسین پر 22,000 گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام حسین کے جنازے پر سر کاٹنے کے بعد بھی صبر نہیں ہوا، گھوڑے دوڑائے گئے امام حسین کے جسم مبارک سے۔ جس طرح بھیڑیے شکار کو لوٹتے ہیں، اس امت نے، مسلمانوں نے حسین کے جسم اطہر کو لوٹ لیا۔ کوئی آیا امامہ لوٹ کر لے گیا، کوئی آیا حسین کا کرتا اتار کر لے گیا، کوئی آیا حسین کا کمر بند اتار کر لے گیا۔ ایک ظالم کی نظر حسین کی انگوٹھی پر پڑی، اس نے چاہا کہ امام حسین کی انگوٹھی اتارے، جب انگلیوں سے انگوٹھی نہیں اتری تو ایک مرتبہ نیام سے چھری نکالا اور حسین کی انگلیاں کاٹ دی۔ اللہ اکبر۔ وہ سینہ جو بوسہ گاہ رسالت تھا، جس سینے کو رسول چومتے تھے، اسے گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ انصاف سے بتاؤ، غلط کہتا ہے شبیر وارسی؟ مدھیہ پردیش میں جبل پور میں، اس بستی میں، علی نگر میں اگر کوئی بھکاری بھی مر جائے مسلمان ہو تو کیا تم اس کے لاشے کو چھوڑ دو گے اس لیے کہ غریب ہے؟ نہیں، 100 لوگ نکلیں گے، 100 200
نکالیں گے، اس کے کفن کا دفن کا انتظام کریں گے، اس کے جنازے کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کے بچوں کے جنازے 3 روز تک کربلا کے ریگزار میں پڑے رہے، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، بغیر کفن کے دفن کیا گیا۔ 3 روز کے بعد وہاں کے قبائل کی عورتوں نے دفن کیا حسین کے جنازے کو۔ اللہ اکبر، لوٹ لیا گیا نبی کے گھر کو۔ کیا قصور تھا نبی کے گھر والوں کا؟ اللہ اکبر، بچے بچے کو تڑپا کر مارا گیا۔ جب کٹے ہوئے سر کوفے کے بازاروں سے جا رہے تھے، ایک عورت کی نظر پڑی۔ اس عورت نے سنان اور خلی ملعون سے پوچھا کہ ان لوگوں کا قصور کیا تھا، کس قصور میں ان کو ذبح کیا گیا؟ ظالم کہنے لگا کہ یہ سب بے نمازی تھے۔ وہ بی بی کہنے لگی جھوٹ نہ بول، ان کے پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہ نمازی تھے۔ وہ ظالم پلٹ کر کہنے لگا یہ خلیفہ کے باغی تھے، یہ لوگ باغی تھے۔ سنو گے اس بی بی کا جواب؟ وہ بی بی، وہ بڑھیا کہنے لگی، علی اصغر کے سر کو دکھا کر کہا کہ کیا یہ 6 مہینے کے بچے نے بھی بغاوت کی تھی؟ کیا یہ 6 مہینے کا بچہ بھی باغی تھا؟ کیا کیا مسلمانوں تم نے نبی کے گھر والوں کے ساتھ؟ اور آج بھی یہ امت ہم توبہ نہیں کرتے، یہ تو معاف کرنے والا گھرانہ ہے۔ تمہیں پتا ہے شمر ابن ذل جوشن لعنتی مردود حرام زادہ، یہ جب امام حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے بڑھا، حسین جب سجدے میں گئے تو یہی ملعون تھا جس نے کہا اے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، حسین کا سر اسی وقت کاٹ دے۔ عمر سعد کہنے لگا تو نے دیکھا نہیں حسین سجدے میں ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا عمر، یہ علی کا بیٹا ہے، اگر اس وقت اس کا سر نہیں کاٹا گیا تو کائنات میں کسی ماں نے وہ اولاد نہیں جنا جو علی کے بیٹے کو ہرا دے۔ عمر سعد کہنے لگا اتنی ہمت تو مجھ میں نہیں ہے کہ میں علی کے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلاؤں۔ تو یہ ملعون، یہ لعنتی خود خنجر تلوار لے کر بڑھا۔ اب پتا اس نے حسین کو کیسے، اس نے حسین کو یوں ذبح نہیں کیا۔ آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں نا، یوں نہیں اس نے چھری پھیرا تھا، وہ یوں مار رہا تھا حسین کے گلے پہ، جس طرح ایک لکڑہارا درخت کو کاٹتا ہے۔ جب سن 62 ہجری کے بعد مختار بن عبید ثقفی نے اس حرام زادے کو گرفتار کیا، شمر بن ذل جوشن کو، اور اس سے پوچھا کہ تو چاہتا تو حسین کو آسانی سے بھی خنجر پھیر سکتا تھا، تو نے اس طرح لکڑہارے کی طرح کیوں مارا حسین کے گلے پہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دشمنی تھی علی کے بیٹے سے، میں نے کئی دنوں تک اپنے تلوار میں زہر بجھائی تھی، اور جب میں حسین کا سر کاٹنے جا رہا تھا تو میں پتھر پہ تلوار مارتا ہوا جا رہا تھا، پتھر پر۔ کہا کس لیے تو پتھر پر کیوں مار رہا تھا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تلوار کی دھار کند ہو جائے، تاکہ جب میں سر حسین پر چھری چلاؤں تو حسین کو زیادہ سے زیادہ اذیت ہو، تکلیف ہو۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بار میں تیری تلوار کاٹ سکتی تھی، 13 بار تو نے خنجر کیوں چلایا؟ وہ لعنتی کہتا ہے کہ جب میں نے پہلے بار حسین کے گلے پہ خنجر مارا تو حسین کے گلے کی رگیں اتنی خشک تھی، حسین 3 دن کے پیاسے تھے، بھوکے تھے، حسین کی رگیں، گردن کی رگیں اتنی سوکھی تھی کہ میرا خنجر حسین کی رگوں میں پھنس جاتا تھا۔ میں نے 4 دفعہ چھری مار کر حسین کے سر کو کاٹنا چاہا، جب سر نہیں کٹا تو میں نے حسین کے جسم کو الٹ دیا، اب میں حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اللہ اکبر، جس سینے کو رسول چومتے تھے اس پہ پیر رکھ دیا اور رکھ کر حسین کے گلے پہ چھری مارنے لگا۔ مختار پوچھتا ہے کہ شمر یہ بتا کہ جب تو میرے مولا کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا، میرا مولا کچھ کہہ رہا تھا؟ شمر کہنے لگا ہاں، جب میں نے گلوئے حلقوں میں حسین پر خنجر مارنا شروع کیا تو میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ کہا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہا جب میں نے کان لگا کر سنا نا تو میں نے سنا کہ حسین کہہ رہے تھے اے مالک میرے نانا کی امت کو بخش دے، میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ اتنا کریم ہے یہ گھرانہ مسلمانوں، اور تم اس گھر سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ آج بھی اگر تم اس گھر کے وفادار ہو جاؤ نا، اللہ پھر سے اس عزت و کامیابی تمہارا مقدر بنا دے۔ یہ معاف کرنے والا گھرانہ ہے، یہ بدلہ نہیں لیتے، یہ معاف کر دیتے ہیں۔
سر کٹ رہا ہے اور دعا کر رہے ہیں اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے. بس ختم کر دیا میں نے. آج بھی ہم تو ظلم کر رہے ہیں اہل بیت پہ, تم آج بھی ظلم کر رہے ہو. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے کہ جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو جو بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تم کبھی اسے رافضی کہہ دیتے ہو, کبھی شیعہ کہ میرا کچھ نہیں بگڑنے والا, تم مجھے رافضی کہو شیعہ کہو, بگڑ تمہارا مقدر رہے گا. کیا حسین نے کربلا میں شیعت کو بچایا تھا یا حسین نے کربلا میں مکمل اسلام کو بچایا؟ اللہ اکبر. کب تک شیعوں کا ڈھوس اور شیعت کے نام پر ڈرا کر ہم ذکر حسین پر پابندی لگاتے رہیں گے؟ یہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ خوف کے مارے کوئی خطیب ذکر علی کرے نہیں. یہی فتویٰ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ علی کے ذکر کرنے والوں کو رافضی بتا دو, شیعہ بتا دو, تاکہ خوف کے مارے خطبہ ذکر علی کرنا بند کر دیں اور یا تو مجمع والے ان کو بلانا بند کر دیں. پر تجھے نہیں معلوم, تو کیا سمجھتا ہے شبیر وارسی پہ پابندی لگا کر تو ذکر علی بند کرے گا؟ تجھے معلوم ہی نہیں ہے احمق, شبیر وارسی کی وجہ سے ذکر علی نہیں ہے, ذکر علی کی وجہ سے شبیر وارسی ہے. یہ ذکر کا صدقہ ہے کہ آج کائنات میں پہچانا گیا ہوں تو ذکر علی کی وجہ سے. لہذا اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے, سماج میں پھر سے عزت دار بننا ہے مسلمانوں, تو نبی کے گھر والوں کا دامن تھام لو, نبی کے گھر والوں کا ذکر کرو. یہ دشمنی نہیں تو کیا ہے کہ آج جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے طرح طرح کی باتیں وہیں کر دی جاتی ہیں. آج کنڈوں پہ اعتراض ہو رہا ہے, آج گنڈوں کا اعتراض کنڈوں پہ ہو رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کنڈا نہ مناؤ, یہ ہے وہ ہے. یہ کیا ہے یہ سب چیزیں؟ یہ کون سی دشمنی ہے؟ اگر آج یہاں پر بیٹھ کر میں کہوں کہ سرکار غوث الاعظم نے بچپن میں 16 پارے قرآن پڑھ دیے تو میں بہت بڑا سنی ہوں, اور اگر میں یہاں بیان کر دوں کہ مولا علی نے نبی کے آغوش میں قرآن پڑھا تو میں شیعہ ہو گیا. اگر میں کہوں کہ خواجہ غریب نواز نے کھڑاؤن مارا تو جے پال جوگی کو کھڑاؤن مارتا ہوا ہوا تک گیا تو میں بہت بڑا سنی ہوں, اور اگر میں کہوں کہ مولا علی نے اشارہ کیا تو قالین آسمان تک گیا تو میں شیعہ ہو گیا. اگر میں کہوں کہ قمر علی درویش رحمت اللہ نے ایک انگلی سے پتھر اٹھا لیا, چٹان اٹھا لیا تو میں سنی ہوں, اور اگر میں کہوں کہ مولا علی نے انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیا تو میں شیعہ ہو گیا. اگر میں کہوں کہ مدار پاک نے اشارہ کیا تو سورج کا سمت پلٹ دیا تو میں سنی ہوں, اور اگر میں کہوں کہ مولا علی نے اشارہ کیا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا تو میں شیعہ ہو گیا. میں ایسے نمک حراموں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب آج کے بعد تو خواجہ کا ذکر کرنا, وارث کا ذکر کرنا, غوث کا ذکر کرنا تو یہ مت بھولنا کہ تو جس غوث کی عظمت بیان کر رہا ہے اس غوث کا باپ ہے علی. اس غوث اعظم کا باپ ہے علی, خواجہ غریب نواز کے باپ ہے علی. تو کہتا رہے خواجہ میرا مہاراجا, کبھی اجمیر جا کے پوچھ خواجہ آپ کا مہاراجا کون ہے, کہا گنبد پہ نہیں پڑا بادشاہ است حسین. یہ جتنے اولیاء ہیں جن کے درباروں میں جا کر تم جبین خم کر رہے ہو, چاہے سمنا ہو, چاہے کلیر ہو, چاہے اجمیر ہو, چاہے دلی ہو, چاہے بغداد ہو, یہ سب علی کے گھر کے شہزادے. یہ ولی تب بنے جب علی کیا انہوں نے. کوئی ولی ہو نہیں سکتا جب تک علی نہ کرے. آج طرح طرح کے پیترے اپنائے جاتے ہیں ذکر علی پر پابندی لگانے کے لیے. اگر آج یہاں پر بیٹھ کر ہم سنیوں میں حضرت ابوبکر کی عظمت بیان کریں تو کوئی مولوی نہیں کہتا کہ تھوڑا مولا علی کا بھی ذکر کر دیجئے, مگر جب مولا علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً پرزہ آ جاتا ہے. تھوڑا حضرت ابوبکر پہ بھی بول دیجئے, تھوڑا حضرت عمر پہ بھی بول دیجئے, تھوڑا حضرت عثمان پہ بھی بول دیجئے, تھوڑا اور صحابہ پہ بھی بول دیجئے. توجہ. مگر جب کسی اور صحابی کا ذکر ہوتا ہے, جب فاروق اعظم کا ذکر ہوتا ہے, کوئی نہیں کہتا کہ تھوڑا مولا علی پہ بھی بول دیجئے. جب حضرت عثمان پہ کوئی خطیب بولتا ہے, کوئی نہیں پرزہ بھیجتا کہ تھوڑا مولا علی پہ بھی بول دیجئے. مگر جب مولا علی کا ذکر ہو تو فوراً پرزہ آتا ہے تھوڑا صحابہ پہ بھی بول دیجئے. پتا چلا یہ عشق صحابہ نہیں ہے, یہ بغض اہل بیت ہے. یہ بغض اہل بیت ہے کہ تجھے آل نبی کا ذکر گوارا نہیں ہے, اس لیے تو امت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے تو نے کہ جو اہل بیت کا ذکر کرے وہ شیعہ, جو صحابہ کا ذکر کرے وہ سنی.
تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تمیز نہیں پتا ہے تجھے رشتوں میں. اگر صحابہ در والے ہیں تو اہل بیت گھر والے ہیں. یا علی یا علی یا علی. اور ہم نے یہ ذکر اہل بیت کرنا بھی ہم نے صحابہ سے سیکھا. اگلے سال آؤں گا تو میں بتاؤں گا ایک ایک صحابی کا نام لے کر کہ کس کس صحابی نے کس کس طرح ذکر علی کیا اور صحابہ کس طرح اہل بیت سے محبت کرتے تھے. صحابیت اہل بیت کی غلامی پر ناز کرتی تھی. صحابہ وہ تھے جو اہل بیت کی غلامی پہ، اہل بیت کی نوکری پر ناز کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک بس بات اور ختم کر دی تقریر. سلمان فارسی جیسا صحابی، سب سے بزرگ ترین صحابی، 300 سال جس کی عمر، حضرت سلمان فارسی کو ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان جنت کی آرزو نہیں رکھتا، جنت چاہتی ہے کہ کب سلمان کے قدم جنت پر پڑے. جب سلمان نے یہ حدیث سنا نبی سے تو سلمان جناب فاطمہ کے دروازے پر آئے. سیدہ فاطمہ کی کنیز کون ہے؟ توجہ کرنا، بی بی فضہ. بتایا ہی نہیں جاتا یہ فضہ کون ہے. پتا ہے یہ حبش کی ملکہ تھی. جب یہ جناب زہرا کی غلامی میں آئی نا تو انہوں نے اپنے دونوں نالین رکھ دیے تھے اپنے تخت پر، اور تخت پر اپنے جوتے رکھ کر آئی تھی حبش کی ملکہ فضہ. علم کیمیا کی ماہر تھی فضہ. چاندی اور تانبے کو پگھلا کر سونے کا بنانے کا ہنر جانتی تھی فضہ. کبھی ایسا بھی وقت آیا تو علی کے نوکروں کی عظمت بیان کروں گا میں. بہت بڑا سبجیکٹ ہے. نوکروں کی عظمت سنو گے تو دماغ خراب ہو جائے گا. تو سلمان فارسی یہ کون؟ یہ نبی کا غلام، علی کا غلام. فضہ کون؟ فاطمہ کی کنیز. سلمان فارسی آ کر کہنے لگے مسکرا کر، پتا ہے فضہ آج کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا نبی نے کہا ہے کہ میں جنت کی آرزو نہیں کرتا، جنت کو میری آرزو ہے. فضہ چپ رہی. کہا فضہ کیا ہوا؟ تم مسکرائی تک نہیں. فضہ نے کہا سلمان میرے سامنے جنت ونت کی بات مت کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلمان نے کہا فضہ ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا اس لیے کہ جنت کی آرزو تم کرو سلمان، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. میں تو جنت کے سرداروں کی روٹیاں بناتی ہوں، جس کے لیے نبی نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہم نے اولیاء کرام کا دامن، غوث و خواجہ وارث کا دامن اسی لیے تھاما کہ انہوں نے ہمیں حسنین کریمین تک پہنچایا. حسنین نے ہمیں مولا علی تک پہنچایا، مولا علی نے ہمیں پیارے نبی تک پہنچایا، پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا. علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے. وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.